پڑھنے والے ہیں جو نبی مسجد ہی میں ٹوپی پہن کر نہیں آتا تھا، وہ نبی جو بازار میں بھی ٹوپی پہن کر جائے، آج ان کا امتی مسجد میں ننگے سر آتا ہے۔ میرے آقا واش روم میں کبھی ننگے سر نہیں جاتی، اور ان کا امتی دسترخوان پر ننگے سر بیٹھتا، ننگے سر۔ تو تھوڑا سا بدلو اپنی لائف سٹائل کو کہ انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، سنیوں فکروں کا دور ہے، اللہ توفیق دے، ہر وقت ٹوپی پہننے کی عادت بناؤ، کھاتے وقت، استنجا خانے میں جاتے وقت، بازار جاتے وقت، مسجد میں آتے وقت، اللہ توفیق دے تو ہر وقت ٹوپی پہنو۔ اور اگر نہیں پہن سکتے ہو تو کم سے کم اپنی جیب میں تو ٹوپی رکھو۔ اگر سفر میں کہیں کسی حادثے کا شکار ہو گئے تو پینٹ اتار کر دیکھنا نہیں پڑے گا کہ کون سے مذہب والا ہے، آپ کے جیب کی ٹوپی خود بتا دے گی کہ مسلمان معلوم دیتا ہے، ورنہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون سے مذہب والا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، تو یہ شروع میں نے آپ کو سمجھا دیا، ایسی محفلوں میں منہ اٹھا کر مت آیا کرو، مؤدب ہو کر اہتمام کے ساتھ آیا کرو کہ انشاءاللہ۔ اور جو جتنا اہتمام کے ساتھ آئے گا میرا کریم اتنا اسے انعام عطا فرمائے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں کبھی کبھی جب یو پی، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال اس طرف جاتا ہوں نا، تو کمیٹی والے مجھ سے کہتے حضرت ہمارا 37واں جلسہ، ہمارے دادا نے شروع کیا تھا، پھر والد صاحب کرتے رہے، ابھی 12 سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ جلسہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا 42واں جلسہ ہے، کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پر دادا وغیرہ نے شروع کیا تھا، یہ ہمارا 50واں جلسہ ہے۔ اور پھر ایک ایک کا نام گناتے کہ ہمارے جلسے میں فلاں بھی آ چکے ہیں، فلاں بھی آ چکے ہیں، فلاں بھی آ چکے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو 1 گھنٹے کی تقریر کے 25، 30، 40، 50 ہزار چارج کرتے ہیں، ان کے بھی نام گناتے ہیں، یہ بھی آگئے، یہ بھی آگئے، یہ بھی آگئے۔ آج 42واں جلسہ تھا تو نوجوانوں نے کہا آپ کو بلانے کے لیے، اس لیے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے۔ اب جانتے ہیں یہاں تکلیف کس بات کی ہوتی ہے؟ ارے جس گاؤں کے اندر 42واں جلسہ ہو رہا ہو، اور جس گاؤں میں 42 سال سے لوگوں کو جمع کر کے اللہ رسول کے فرامین سنائے جاتے ہو، قرآن و شریعت اور دین بتایا جاتا ہو، ارے جس گاؤں میں 42 سال سے دین کی باتیں لوگوں کو بڑے بڑے علماء نے آ کر سمجھا دیا، جب دیکھتا ہوں کہ خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے کہ اس جلسے میں، جس گاؤں میں 42 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، اس گاؤں میں جلسہ کرنے والے کمیٹی کے اکثر لوگ خود داڑھی مڈے ہوتے ہیں۔ 12 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں 42 سال میں ہر سال کا اگر 2 لاکھ روپیہ بھی پکڑو تو قوم کا کتنا پیسہ خرچ کیا تم نے؟ اور 42 سال میں جلسہ کر کے قوم کے کروڑوں روپے خرچ کر کے تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ چہرے سے داڑھی منڈانا یزید کا کام ہے اور داڑھی سجانا امام حسین کا کام ہے۔ جس نے اب تک یہ نہیں سیکھا اس نے باقی دین کیا سیکھا ہوگا؟ بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، کبھی کبھی ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے کہ جہاں پر سنیت صرف نام کی ہوتی، نام کی۔ آندھرا پردیش کے علاقے میں میرا بیان تھا، تقریباً 50 کلومیٹر سے دور سے لوگ آئے تھے، میں نے ملاقات کی، بات چیت کی، میں نے ان سے پوچھا آپ کے یہاں پر کتنی مسجدیں ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نے پوچھا آپ کے علاقے میں کتنی مسجد؟ تو انہوں نے کہا 110 مسجدیں ہیں، لیکن 110 میں صرف ایک اپنی ہے، ایک اپنی۔ میں نے اسے کہا اچھا ایک اپنی بس، کیوں اپنی آبادی نہیں ہے؟ کیا سنیت نہیں ہے وہاں پر؟ تو جواب دیتے حضرت دراصل بات یہ ہے کہ وہ 110 ساری کی ساری اپنی ہی تھی، ایک ایک کر کے سب نکل گئی، وہ جو ایک بچی ہے وہ
بچی نہیں ہے، ہم نے نہیں۔ سارے مدینہ کے پیدوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اخبار میں پڑھا ہوگا، زمین جائیداد کے لیے، ارے چند پیڑوں کے لیے، چھوٹی سی پلاٹ کے لیے، کبھی دکان کے لیے بھائی بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک باغ کھیت کھلیان کے لیے سگا بھائی سگے بھائی کا قتل کر دیتا ہے اور خون کر کے جیل میں چلا جاتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد ضمانت پر واپس آتا ہے تو وہ جو مرا تھا اس کے بیٹے اس کا قتل کر دیتے ہیں اور پھر وہ جیل میں چلے